يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین کرام، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعمیل ہو جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی کہ حقیقت میں قضاء و قدر کا فرمان نافذ ہو چکا تھا، شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا، جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا، فداکاری کے ولولوں نے دل کو بتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگے۔ نیازمندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی مخوف صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت و ارادت اور ہزارہاں آدمیوں کے حلقہ بیت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ جنگ کا بظاہر کوئی کرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ استداشتیں پذیرہ نافرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایان نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخلے حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف سے اخماس فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤ کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح گوارا نہ تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفا کیش کی استدعا کو بے اتفاقی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرمان دینا بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شاق تھا۔ یہ وجہیں تھیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیسی اور دوسرے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 سن ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کیا۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔
مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جان بازوں کے میرے لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب ازدی بعض میں مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت فرمایا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ ایسی گفتگو پھر ذوق شاعر سے ہوئی۔ بطن ذی المرا سے روانہ ہونے کے بعد عبید اللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت درپے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرما دیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لَن یُصِیبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائیں ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگوؤں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میں عرض کیا کہ ابن زیاد نے اس کو بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبورانہ بادل نخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرأت بہت ناپسند و ناگوارا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام ملے اور لگاتار نامے پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔
ایسی صورت میں کسی بات کا چھپنا ناممکن ہے، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشے اور خیال سے اور اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 سن ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو سدھا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے۔ عرضیوں اور درخواستوں کے تو مار لگا دیے ہیں، قاصدوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتے ہیں اور شام کو بدل مغموم واپس جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی سرزمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابلے خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکن دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ ستم ہے، بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے اور جب وہ کریم پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر
مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بے حیاؤں کی اس جرأت پر حیرت تھی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید عساکر و افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا ولی گورنر تھا۔ رے خراساں کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستم شعار محاربین سب کے سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل مسترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاتلے سے گریز کرنی چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو، ورنہ امام کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ دنیائی حکومت کی لالچ میں اس کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا، جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخر کار ابن سعد وہ تمام عساکر و افواج لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا، اور ابن زیاد بدنہاد بہم متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس 22,000 سواروں پیادہ جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 تو آدمی، ان میں بیویاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی با ارادہ جنگ نہیں آئے تھے، اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی گئی۔ آخر وہ ان 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت و بصالت کے کیسے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے دگنی چگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا ڈالے، اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں، اور جنگ ازماؤں دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا جائے۔ پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوی مزمحل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے۔ وہ ریگے گرم اور وہ دھوپ اور وہ پیاس کی شدت، کریں صبر و تحمل میرے کوثر ایسے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صدہ درخواستیں بھیج کر کربلا بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد اور بیعت کا پاس تھا، نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خردسال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنہ دہان تھے۔ نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبے آب پانی میسر نہ تھا۔ سر چشمہ تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ اسی طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیاں سب بھوکو پیاس سے بے تاب و تواں ہو گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک کھاؤ سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوں میں ہوتا، آپ کا کمال اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتون ہوتا ہے۔ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ اور روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق نہ آنے دیا۔